ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ طیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، رواہ النسائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جا رہا تھا، اور یہ جلیل القدر صحابی ہیں، مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں، انصار کے قبیلے اوس کے سردار تھے، یہ قدیم الاسلام ہیں، یہ تقریباً تمام غزوات میں انہوں نے شرکت کی ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بدر میں، احد میں، خندق میں، بہرحال ان کا یہ واقعہ ہے۔ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہی وہ شخص ہے جن کے لیے عرش ہلنے لگا اور آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے، اور 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہو گئے، اور لقد ضم ضمۃ ثم فرج عنہ، قبر نے ان کو یعنی دبایا اور پھر قبر کشادہ ہو گئی۔ اس میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بیان ہے کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جن کے وفات پر عرش ہلنے لگا۔ اب عرش کیوں ہلا؟ اس کی دو وجہ ہیں، یا تو وہ خوشی سے ہلا یا وہ تو ہلنے لگا کہ خوشی کا اظہار اس نے کیا، کیونکہ یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، ان کی روح وہاں چلی گئی، کیونکہ یہ جو صالحین اور جو اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ارواح جو ہے وہ اس کے عرش کے نیچے رہتے ہیں، چونکہ یہ شہید بھی ہوا اس موقع پر، یعنی پہلے تو اس کو زخم آ گیا تھا خندق میں، اسی زخم کی وجہ سے یہ پھر شہید ہو گئے، اسے انتقال ہو گیا، تو شہادت بھی مل گئی ان کو۔ دوسرا مطلب تو یہ ہے کہ بندے مومن جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے غم کی وجہ سے آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی ہے، تو اس کی وجہ سے عرش ہلنے لگا، یعنی یا تو ان کی محبت میں یا تو ان کے غم اور صدمے میں۔ بہرحال تو آپ نے ایک بات تو آپ نے یہ فرمائی کہ عرش ہلنے لگا، دوسری بات آپ نے فرمائی ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ یہ مضمون قرآن پاک میں بھی ہے کہ کفار کے لیے تو آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں اور ایمان والوں کے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کیونکہ فرشتے اسی دروازے سے ان کے روح کو اوپر لے جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایک ہی دروازہ تو کافی ہے، لیکن بہت سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں استقبال کے لیے۔ دوسرا مطلب یہ ہے چونکہ فرشتوں کو اترنا تھا، اس لیے فرشتے مختلف دروازوں سے اترے جس کو جہاں سے موقع ملا، اور 70,000 فرشتوں نے اس کی جنازے میں شرکت کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ صالحین کے جنازوں میں فرشتے بھی شرکت کرتے ہیں۔ 70,000 آپ نے بتا دیا، 70,000 صحابہ کے علاوہ یہ 70,000 فرشتے، یہ مرتبہ ہے صحابہ کرام کا۔ ویسے عام حالات میں بھی جو صالحین ہوتے ہیں فرشتے ان کی جنازوں میں شرکت کرتے ہیں۔ ایک اور واقعہ بھی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا جنازہ پڑھایا، جنازہ گاہ میں آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ پنجوں کے بل کا مطلب ہے کہ پوری طرح سے آپ نے اپنا پاؤں مبارک زمین پر نہیں رکھا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے؟
آپ نے فرمایا فرشتوں کی کثرت تھی، فرشتوں کی کثرت تھی جو جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 70,000 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 70,000 سے کم بھی ہو سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ فرشتوں نے اس میں شرکت کی ہے۔ اور یہ مضمون قرآن پاک میں بھی ہے کہ جب بندے مومن کا انتقال ہوتا ہے تو آسمان و زمین کو صدمہ ہوتا ہے۔ سورہ دخان میں ہے فرعون اور آل فرعون کے بارے میں، فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، کہ جب فرعون اور اس کا لشکر بحر قلزم میں ڈوب گیا سمندر میں، ان میں ایک بھی نہیں بچا، سب غائب ہو گئے۔ البتہ فرعون کی لاش بچ گئی، زندہ تو نہیں رہا لیکن لاش اس کی موجود رہی۔ یہ قرآن پاک میں ہے۔ مرتے وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ آہذاری کی تھی اور کلمہ بھی پڑھ لیا تھا، اسلام قبول کر لیا تھا فرعون نے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اچھا اب ایمان لاتے ہو، اس سے پہلے تو تم نے بہت فساد مچایا اور نافرمانی کی، اس لیے بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں، نہ آپ کا ایمان بھی قبول نہیں۔ البتہ فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، آج کے دن ہم آپ کے باڈی اور جسم کو موجود رکھیں گے، باقی کے سب جسم ختم ہو گئے، ایک بھی نہیں ملا، کیونکہ سمندر تھا، چلے گئے تہ میں، پتہ نہیں کن کن جانوروں نے ان کو کھا لیا، ختم کر لیا۔ تو فرعون کی لاش جو ہے پانی کے اوپر آئی، بہت زمانے تک کہ پانی کے اوپر تیرتی رہی ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تمہارے جسم کو بچا لیں گے تاکہ جو لوگ آپ کے پیچھے دنیا میں آئیں گے تو ان کے لیے ایک عبرت ہو کہ دیکھو اس کا انجام کیا ہوا۔ یہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور وہ نافرمانی سے بچے، گناہوں سے بچے۔ قرآن پاک میں پرانے لوگوں کے جو واقعات درج ہیں وہ اسی لیے ہے تاکہ یہ امت اس سے سبق حاصل کرے۔ نیکوکاروں کے بھی واقعات ہیں تاکہ امت نیک و صالح بنے اور اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب اور انوار و برکات اور مغفرت کی مستحق ہو جائے یہ امت۔ اور اسی طرح سے نافرمانوں کے واقعات بھی لکھے ہیں تاکہ یہ امت جو ہے نافرمانی سے بچے، ان کے حالات پڑھ لے اور یہ بھی دیکھے کہ وہ ہم سے زیادہ طاقتور تھے اور ہم سے زیادہ مال والے تھے۔ قوم عاد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 90 فٹ کے تھے، کتنے؟ پہلے تو صرف کتابوں میں لکھا تھا، یقین ہی نہیں آتا تھا 90 فٹ کا ایک ایک آدمی ہو، لیکن اب تو یقین بھی ہو گیا۔ کیسے؟ کہ جو سائنسدان آثار قدیمہ کھودتے ہیں تو وہاں پرانی قبریں بھی نکلتی ہیں، جب نکلے وہ سکلٹن تو ان کو کھڑا کیا تو ایک ایک 90 فٹ کا تھا، کتنے؟ 90 فٹ 85 فٹ کا ایک ایک آدمی تھا۔ عقل حیران ہو جاتی، اللہ 90 فٹ کا ایک آدمی، اب ذرا یہاں تو 90 فٹ کا تو آئے گا نہیں، باہر نکلنا پڑے گا صحن میں، پھر تصور کر لو یوں دیکھو 90 فٹ کی بلندی کیا ہے، تو میرا خیال میں 15-16 آدمیوں کو تو کھڑا کرنا پڑے گا کندھوں کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر، تو 16 آدمی جب کھڑے ہو جائیں گے تو وہ یوں دیکھنا پڑے گا۔ تو چونکہ اس زمانے میں اور بھی لوگ تھے جو عام قد کے تھے، تو وہ لوگ ان عام انسانوں کو جیسے ہم جیسے انسان ہیں ایک ہاتھ میں اٹھاتے تھے، کس میں؟ کیونکہ ہاتھ بھی ان کے بڑے تھے نا، جب بازو بڑے تھے ہاتھ بھی بڑے تھے۔ جیسے ہم گڑیا کو اٹھاتے ہیں نا ہاتھ میں، گڑیا کو ہاتھ میں اٹھا لیا اور یوں اٹھا لیا اور دیکھ رہے ہیں گڑیا کیسی ہے، یوں یوں کر رہے ہیں، تو انسانوں کو یوں ہاتھ میں اٹھاتے، ایک ہاتھ میں اٹھاتے، دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے یہ کیونکہ اپنے ڈیل ڈول کر دیکھ کر وہ تو گڑیا نظر آتی تھی نا، ہے نا، وہ انسان گڑیا لگتا تھا ایسے، ارے یہ آنکھ ہے اور یہ ہے۔ جیسے کتابوں میں لکھا ہے کوئی قوم ہے للی پوٹ، ان کو کہتے تھے، پہلے ہم پڑھتے تھے وہ کتابوں میں جی، تو وہ اس طرح سے ایسے طاقتور بھی آئے گی، لیکن اللہ نے ان کو بھی نہیں بخشا، نافرمان کی وجہ سے ڈیر کر دیا ان کو۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا، آپ دیکھیں گے میں نے پچھاڑا اس قوم کو، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جیسے وہ کھجور کے درخت تھے، کھجور کے گرے ہوئی کھجوروں کی طرح تھے۔ بہرحال تو فرعون جب ڈوب گیا، ختم ہو گیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں
فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. جس دن فرعون مر گیا اور اس کا لشکر بھی مر گیا اور ڈوب گیا تو اس دن نہ آسمان نے رویا نہ زمین نے رویا. نہ آسمان نے رویا تو ظاہر سی بات ہے اس دن آسمان نے نہیں رویا زمین نے نہیں رویا. اگر وہ روتا ہی نہیں ہے، اگر وہ آسمان کبھی روتا ہی نہیں ہے تو اس دن رونے کی کیا مطلب ہے؟ تو کوئی سوال بھی نہیں کرتا. تو صحابہ کرام نے یہی سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے موت پر مرنے پر نہ آسمان نے رویا نہ زمین نے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، آسمان بھی روتا ہے زمین بھی روتی ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کب؟ پر جب مومن کا انتقال ہوتا ہے، جب مومن کا، تو اس دن جو ہے آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی ہے. پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی. وضاحت یہ فرمائی کہ ہر مومن کے لیے آسمان میں 2 دروازے ہیں. ایک دروازے سے رزق نیچے اترتا ہے، دوسرے دروازے سے بندے مومن کے نیک اعمال اوپر چڑھ جاتے ہیں. یہ مضمون ویسے قرآن پاک میں بھی ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. لوگوں تمہارا رزق تو آسمان میں ہے. کیا کس میں ہے؟ ظاہر سے جب اترے گا تو کہیں سے کوئی دروازہ تو ہونا چاہیے نا. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. تمہارا کلمہ طیب پڑھنا، اچھی بات کرنا، ذکر و اذکار کرنا، تلاوت کرنا، الیہ یصعد، یہ چڑھتا ہے اللہ کی طرف. والعمل الصالح، اور اعمال صالح یرفعہ، اس کو اللہ اٹھاتا ہے. یعنی نیک بندوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ گویا خود اٹھاتا ہے، اپنی طرف نسبت کر لی، کیونکہ نیک اعمال اللہ کو پسند ہے. تو ہر شخص پسندیدہ چیز کو اختیار کر لیتا ہے اور اپنے پاس رکھنے کو جی چاہتا ہے اور ہاتھ بڑھاتا ہے. ہر بری چیز، گندی چیز سے آدمی دور رہنا چاہتا ہے. اس سے معلوم کہ نیک اعمال تو اوپر چڑھتے ہیں، برے اعمال اوپر نہیں چڑھتے. وہ چڑھیں گے کیوں؟ کاہے کے لیے چڑھیں گے اوپر؟ تو اس میں فرمایا تو ایک دروازے سے رزق نیچے اترتا ہے، دوسرے دروازے سے بندے مومن کے نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں. تو جس دن بندے مومن کا انتقال ہوتا ہے تو وہ دونوں دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب تو اس کا تو انتقال ہو گیا، اب کوئی رزق آسمان سے اترنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو چلا گیا دنیا سے. نہ پانی کی ضرورت ہے، نہ روٹی کی ضرورت ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ دوائی کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں، چلا گیا. اور ادھر سے کوئی عمل چڑھے گا بھی نہیں. اسی کہ جب وہی نہیں رہا تو عمل کہاں سے آئیں گے؟ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ زندگی کتنی قیمتی ہے کہ آج آدمی جتنے اعمال صالح اوپر چڑھانا چاہے تو چڑھا سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ ذکر کرے، تلاوت کرے، نمازوں کی پابندی کر لے. بہرحال تو زمین کے اوپر زمین کیوں روتی ہے؟ فرمایا کہ زمین کے جس حصے پر یہ بندے مومن عبادت کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، ذکر کرتا تھا، تو وہ سارے زمین کے حصے اس دن روتے ہیں کہ افسوس وہ نمازی نہ رہا. تو مسجد بھی روتی ہے. اور جو جگہیں ہیں جہاں نماز پڑھتا تھا، باغ میں کہیں اس نے نماز پڑھی تھی، مستقل پڑھتا تھا یا اتفاقاً کبھی کبھی پڑھ لیتا تھا، یہ ساری جگہیں اس کے فراق میں اور اس کے انتقال پر یہ ساری چیزیں روتی ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ بندے مومن کے ساتھ آسمان بھی محبت کرتا ہے، زمین بھی محبت کرتی ہے. کیوں؟ ان کا معلوم ہے کہ یہ تو مقصد حیات کو پورا کر رہا ہے. حدیث پاک میں جب رات ہوتی ہے، دن ختم ہو جاتا ہے، تو پہاڑ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. ایک پہاڑ دوسرے سے پوچھتا ہے کیا آپ کے پاس سے کوئی بندے مومن آج گزرا جس نے کچھ ذکر کیا ہو؟ تو وہ فخر سے کہتا ہے کہ ہاں، آج فلاں فلاں شخص یہاں سے گزرا تھا اور انہیں یہاں آ کر انہیں کیا کر لی؟ نماز پڑھ لی اور ذکر اذکار کیا. اس سے معلوم ہوا کہ جب لوگ سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں، جنگلوں میں جاتے ہیں، پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں، کوئی گلمرگ جاتا ہے، کوئی پہلگام جاتا ہے، کوئی کوثرناگ جاتا ہے، جاتے ہیں نا ان جگہوں میں، تو وہاں ضرور نماز کا اہتمام بھی کرنا چاہیے اور ان پتھروں پر بیٹھ کے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ذکر بھی کر لے، کیونکہ وہ پتھر بھی خوش ہو جائیں گے اور قیامت کے دن یہ ساری چیزیں اس کے لیے گواہی دیں گے کہ ہاں ایک بندہ یہاں سے گزرا تھا اور وہ اللہ کو یاد کر رہا تھا. چلتے چلتے تسبیح ہاتھ میں لے کے اور اللہ اللہ کر لے. ہم لوگ ایک جنگل میں گئے جمعہ کے بعد، کیونکہ وہ جنگل بہت مشہور ہے اور
میں نے کہا ساتھیوں سے چلو چلتے ہیں. وہاں جب پہنچے چائے وغیرہ ساتھ لی تھی. میں نے کہا بیٹھو پہلے ذکر کر لو. کیا کر لو؟ تو سب کو ذکر میں لگا دیا. اس کے بعد عصر کا وقت ہوا تو عصر کی نماز پڑھ لی. اس کے بعد بہت دعائیں کر کے واپس آ گئے. میں نے کہا تو ورنہ تو آنا ہی بیکار ہو جائے گا، کم از کم اس میدان میں آ کر بھی تو کچھ اللہ اللہ کر لیں. تو بہرحال یہ فرمایا کہ بندے مومن کا جب انتقال ہوتا ہے تو آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی ہے اس کے فراق میں. بظاہر تو یہ چیزیں بے جان ہیں، یہ تو ہمارے اعتبار سے تو بے جان ہے، لیکن اللہ کیا یہاں سے یہ کوئی بے جان نہیں، ان میں شعور ہے. کہ قرآن پاک نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے نیچے لڑک جاتے ہیں. اور وہ واقعہ تو مشہور ہے، بخاری شریف میں بھی وہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ممبر ہے جس کو ہم خطبے کی سیڑھی کہتے ہیں، اس کے بغیر ہی خطبہ دیتے تھے کیونکہ ابھی سیڑھی کا انتظام نہیں تھا. ایک خاتون آئی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا غلام جو ہے وہ ترخان ہے، وہ اچھا چیزیں بناتا ہے، تو اگر اجازت دے دیں تو آپ کے لیے ایک سیڑھی بنوا لیں گے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اجازت دے دی. تو بہرحال وہ غلام جنگل گیا، وہاں سے لکڑیاں لائی اور لکڑیوں سے انہیں ایک بہترین قسم کی ایک وہ سیڑھی بنا لی. اس میں 3 پائے تھے، اس کو ممبر کہتے ہیں عربی میں. تو اس کو آ کے رکھ دیا وہاں مسجد نبوی میں. چونکہ پہلے محراب کے ساتھ ہی آپ خطبہ دیتے تھے، لیکن جمعہ کے دن بھیڑ زیادہ ہوتی تھی اور صفیں دور تک جاتی تھی، اس لیے آپ نے محراب سے ہٹ کر چند فٹ کی دوری پر ممبر رکھوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہاں آپ نے جمعہ کا خطبہ دیا. تو خطبے کے دوران ہی وہ رونے کی آواز آئی جیسے کوئی چھوٹا بچہ روتا ہے. تو آواز بڑھتی گئی، صحابہ کرام نے بھی وہ آواز سن لی. بعض لوگوں کو افسوس بھی ہوا بھائی ان چھوٹے بچوں کو کیوں لاتے ہیں یہاں، یہ تو بالکل خلل کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور یہاں بچوں کی آواز آ رہی ہے رونے کی. لیکن غور کیا کہ کوئی بچہ وہاں نہیں ہے جو رو رہا تھا. تو آواز آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ وہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. آپ نیچے اترے اور اس ستون کے پاس آئے اور اس سے باتیں کر لی. ماں یبکی کا، آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے روتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہیں خطبہ دیتے تھے، یہیں نماز پڑھاتے تھے، میرے ساتھ ٹیک لگاتے تھے، اور اب تو آپ دور تشریف لے گئے تو میں تو محروم ہی ہو گیا. اس فراق کی وجہ سے میں رو رہا ہوں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے تو بہت روتے تھے. کہتے تھے کہ وہ لکڑی کا تنا، کھجور کا تنا تو رویا، لیکن ہم ان کے امتی ہیں اور انسان ہیں، پھر بھی ہمارے دل میں ایسی محبت نہیں ہے. تو بہرحال آپ نے اس سے باتیں کر لی. اس سے یہ بھی کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو نکالیں گے، یعنی اس جگہ سے نکالیں گے اور باہر باغ میں آپ کو پھر اثر نو گھاڑیں گے تو آپ پھر ایک درخت بن جائیں گے. حالانکہ اس پر چھلکا ولکا کچھ نہیں تھا، پتے وتے کچھ نہیں، ٹہنیاں سب ختم کر لی گئی تھی نا. وہ تو بالکل ایسے جیسے ہم کہیں ستون لگاتے ہیں، تو اس طرح سے اگر آپ چاہیں تو آپ پھر لگیں گے، اور آپ کا پھل جو وہ عرب عجم کے لوگ کھائیں گے تبرک کے طور پر، چاہے ایک ایک ہی کھجور صحیح جتنی بھی کھائیں، اور قیامت تک آپ سوکھیں گے نہیں. ورنہ کھجور کے باغ بھی سوکھتے ہیں نا، قیامت تک آپ ایسے رہیں گے ہمیشہ. تو اگر چاہیں تو جنت میں جائیں. تو محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے مبارک ہو اس تنے کو. انہوں نے آخرت کو اختیار کیا. کس کو؟ انہوں نے کہا دنیا تو پھر بھی فانی ہے، دنیا تو پھر بھی چلو 2000 سال 3000 سال 4000 سال، جب تک بھی اللہ کو منظور ہو دنیا کو قائم رکھنا، تو 4000 سال اس کے بعد تو پھر بھی تو فنا ہے. اس لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ میں دنیا میں رہوں، میں یہ چاہتا ہوں میں جنت میں جاؤں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اس کو دفن کر لو. کیا کر لو؟ تو جب محشر میں انسان جمع ہو جائیں گے، قبروں سے اٹھیں گے تو یہ بھی اٹھے گا. تو یہ معجزہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ آواز بھی آپ نے سن لی. پھر یہ ہوا. تو جنت میں لکڑی کچھ بھی نہیں ہوگی سوائے اس درخت کے. کیا؟ کیونکہ جنت کے درخت سارے کے سارے سونے کے ہوں گے. کس کے؟ سونے کے ہوں گے. ان میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی لکڑی آپ نے ایسے لکڑی اٹھائی. فرمایا جنت میں اتنی بھی لکڑی نہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم پھل کھاتے ہیں یہ تو لکڑی کے تو درخت ہیں، چاہے انگور کھائیں، چاہے انار کھا لیں، چاہے کھجور کھا لیں. آپ نے فرمایا کہ ہاں
دنیا میں تو یہ لکڑی کے ہیں، لیکن آخرت میں یہ لکڑی کے نہیں ہوں گے، سونے کے ہوں گے۔ اب سوال ہے کہ سونے کا درخت ہوگا، وہ زمین سے کیسے حاصل کرے گا کیا اور غذا؟ تو اس میں تو ہے ہی نہیں وہ جڑیں۔ یعنی دنیا دار الاسباب ہے۔ یہاں دودھ کے لیے اللہ نے گائے کو پیدا فرمایا ہے، بھینس پیدا فرمائی ہے، بھینس دودھ دیتی ہے، گائے دودھ دیتی ہے، بکری دودھ دیتی ہے۔ تو آخرت میں بھی دودھ ہوگا، لیکن وہاں بکری نہیں ہوگی، وہاں گائے نہیں ہوگی، وہاں دودھ کے دریا ہوں گے۔ دنیا میں شہد کے لیے شہد کی مکھی کو بنایا، تو شہد کی مکھی اگر ہے تو شہد ہے، اگر شہد کی مکھی نہیں ہے تو شہد کہاں سے آئے گا؟ لیکن وہاں شہد کے دریا ہوں گے، لیکن مکھی ایک بھی نہیں، مکھی ایک بھی نہیں۔ اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ شہد بنائیں گے۔ تو اس طرح سے دودھ کی نہریں ہوں گی، یہ قرآن پاک میں ہے، اور شہد کی بھی نہر ہوگی، اور پاکیزہ شراب کی بھی نہر ہوگی، لیکن وہ نچوڑا نہیں جائے گا، اس کو بنایا نہیں جائے گا، اللہ اپنے قدرت سے اس کو کیا کریں گے؟ جاری کر دیں گے۔ تو جب دودھ ہے لیکن گائے نہیں، جب شہد ہے اور مکھی نہیں، تو پھل فروٹ تو ہیں لیکن لکڑی کے درخت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ بندہ مومن جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے۔ زمین روتی ہے کہ اب وہ صاحب نہ رہے، چلے گئے دنیا سے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ بہت ہی اونچے درجے کے صحابی ہیں، جلیل القدر ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہوا، صرف آسمان نہیں، عرش بھی ہلنے لگا۔ کیا؟ تحرک العرش، عرش ہلنے لگا۔ تو یہی ہے، یا تو اس کی خوشی میں یا تو اس کے غم میں۔ فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھول دے گی اس کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ 70,000 فرشتے آئے اور انہیں جنازے میں شرکت کی۔ آگے جو ٹکڑا ہے نا، جو ٹکڑا ہے، اس کے کئی معنی ہیں۔ لقد ضم ضمتن، کیا؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ قبر نے اس کو دبایا، قبر نے اس کو خاص طور سے، ثم فرج عنہ، پھر وہ قبر کشادہ ہو گئی۔ اس سے پہلے بھی روایت آئی اور انہی کے بارے میں آئی کہ آپ نے فرمایا استغفار کر لو، تسبیح پڑھ لو۔ صحابہ نے عرض کیا حضرت کیوں؟ فرمایا کہ لقد تضایق علی ھذا العبد الصالح قبرہ، کہتے ہیں یہ عبد صالح جو ہے اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، صالح فرما رہے ہیں، کیا صالح فرمایا، قبر تنگ ہو گئی۔ تو اب یہ نہیں فرمایا کیوں؟ اسے شارحین کو تو کچھ نہ کچھ لکھنا ہے نا۔ بعض لوگوں نے کہا ممکن ہے صحابہ کرام کو دکھانا ہو کہ دیکھو اتنے جلیل القدر صحابی کے اوپر بھی تھوڑی دیر کے لیے قبر تنگ ہو گئی تاکہ سب لوگوں کو قبر کی فکر پڑ جائے۔ بعض لوگوں نے کہا یہ قبر نے اس کو ایسے دبایا جیسے کوئی اپنے محبوب کو دباتا ہے۔ بہت دنوں کے بعد ملاقات ہو گئی، دو دوست ملے بہت زمانے کے بعد، سال دو سال کے بعد، تو ظاہر سی بات ہے وہ مسافہ پر تھوڑا ہی اکتفا کریں گے، وہ تو ضرور گلے لگیں گے۔ تو جس طرح سے ماں بیٹے کو گلے لگاتی ہے، باپ اولاد کو گلے لگاتا ہے، دوست دوست سے گلے ملتا ہے، تو اس طرح سے گویا قبر اتنی خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی، کہنے لگے بھائی پہلے گلے تو لگا لے، گلے تو چاہے آپ کو تھوڑی دیر تکلیف ہی پہنچے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے، کیا؟ کیونکہ وہ ہر مرتبہ جب آدمی کسی کو گلے لگاتا ہے نا تو زور سے لگاتا ہے تو خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن تھوڑی سی کیا تکلیف بھی ہو جاتی ہے بعض لوگوں کو، اگرچہ اتنا زور سے دبانا نہیں چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ نہیں بتایا کیوں، یہ نہیں بتایا، لیکن پتہ چلتا ہے کہ جب عرش بھی ہلا اور آسمان کے دروازے بھی کھول دیے گئے اور 70,000 فرشتے صحابہ کرام کے علاوہ جنازے میں وہ شریک ہو گئے، تو آگے لگتا یہی ہے کہ قبر نے ان کو محبت کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے کیا کر لیا، معانقہ اس کے لیے کیا، اس کے لیے دبایا۔ وعن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا قالت قام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطیبا فذکر فتنة القبر التي يفتن فيه المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجه رواہ البخاری هكذا وزاد النسائی حالت بینی و بین ان افهم كلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل من قریب قلت لرجل قریب منی قلت لرجل قریب منی اے بارک اللہ فیک ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر قوله قال قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور
قریب من فتنۃ دجال. یہ روایت ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 سال بڑی ہیں. کتنی؟ 10 سال بڑی ہیں جی. اور یہ جو قدیم الاسلام ہیں ان میں ان کا بھی نمبر ہے. تو 17 لوگوں کے بعد اس نے اسلام قبول کیا. اس سے پہلے صرف 16 لوگ جو تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. ان کا نکاح ہوا تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی تھے حضرت زبیر، جن کو عشر مبشرہ میں شمار کیا جاتا ہے. تو انہی کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر بہت مشہور ہیں. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاج ابن یوسف نے شہید کیا تھا، پھر ان کو لٹکایا تھا سولی پر. حضرت اسماء کی عمر 100 سال کی تھی. کتنی؟ 100 سال کی تھی. اور لکھا کہ ایک دانت بھی خراب نہیں ہوا تھا، ایک دانت بھی، دانت برابر تھے اور ہوش آواز بالکل درست تھے. تو ان کا لقب ہے ذات النطاقین. ذات النطاق، یہ ذات النطاقین کیا معنی آتے ہیں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے اور ساتھ میں تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چونکہ کسی کو معلوم نہیں تھا، صرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق کے گھر والوں کو، یعنی ان کی اہلیہ کو اور ان کے بچوں کو، ان کو معلوم تھا اور کسی کو معلوم نہیں تھا. تو اس میں انہوں نے ایک تھیلے میں کچھ ناشتہ بھر لیا، کچھ ستو، کچھ کھجوریں، کچھ. اب اس کو آخر میں باندھنا تھا، تو باندھنا تو پڑتا ہی ہے نا تاکہ گرے نہیں، اور تھیلا تھا اس کا منہ بند کرنا تھا. تو کوئی رسی ملی نہیں جلدی سے. تو اہل عرب جو تھے وہ پٹا باندھتے تھے اپنے کمر پر، ایک کٹا، اس کو عربی میں کچھ کو کہتے ہیں نطاق باندھتے تھے، چونکہ وہ کشادہ بھی ہوتا ہے اتنا، تو اس سے کپڑے وپڑے بند رہتے ہیں، اس کو ازار بند بھی کہتے ہیں ایسے. تو جب دیکھا کہ نہیں ہے تو انہوں نے یہ پٹا کھول لیا، چونکہ وہ اتنا کشادہ تھا. جتنا بھی ہو آپ نے اس کو 2 حصے کر لیا ایسے درمیان میں آخر تک. وہ ایک کے بدلے 2 بن گئے، ایک کے بدلے 2 بن گئے. اس ایک کو تو باندھا اور دوسرے سے منہ باندھا کس کا؟ تھیلے کا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنا پٹا کھولا ہے، اس کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، ایک ٹکڑے سے انہوں نے بند کیا کس کا؟ تھیلے کا منہ. اس لیے آپ نے فرمایا یہ ذات النطاقین ہے. کیا؟ یہ نطاقین تسنیہ کا صیغہ ہے، تسنیہ جو 2 پر دلالت کرے، یعنی دو ازار بند والی یا 2 کمر بند والی. بہرحال ہجرت سے پہلے تقریباً 27 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی ہے. بہرحال یہ روایت فرماتی ہے حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطیباً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. فذکر فتنۃ القبر، تو خطبے میں آپ نے قبر کے عذاب کا تذکرہ کیا. کس کا؟ کہ قبر میں کیا کیا ہوتا ہے. فتنۃ القبر التی یفتن فیہ المرء، جس میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. آپ نے یہ بیان شروع کر دیا. فلما ذکر ذالک، جب آپ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، پھر کس طرح ہوتا ہے، پھر سانپوں کا تذکرہ کیا اور عذاب کا تذکرہ کیا، منکر نکیر کا تذکرہ، خلاصہ تذکرہ کیا، تو زج المسلمون زجہ، کہتے ہیں مسلمانوں نے رونا شروع کر دیا، صحابہ کرام نے، اور پھوٹ کر رونے لگے. اور یا تو کہیں تو وہ سانس بھی زور سے نہیں لیتے تھے، اتنے وہ جو ہے رہتے تھے محتاط، یا تو ایسا ہے کہ بالکل بس رونا شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ اتنا رونا شروع کر دیا کہ نسائی میں تو آگے الفاظ ہیں، حالت بینی و بین ان افہم کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کے بعد میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہی نہیں سنا. کیا؟ یعنی اتنے رونے کی آواز آئی اور چیخ و پکار کی اتنی آواز آئی، ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے رو رہا تھا، ہر ایک کو اپنی قبر کی فکر پڑ گئی کہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا. تو فرماتے ہیں اس لیے میں نے سنا نہیں آخر میں، تب تک تو آواز آ رہی تھی. فلما سکنت زجتہم، جب اب اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد رونا کم ہو گیا، تو چونکہ میں نے سنا نہیں تھا، قلت لرجل قریب منی، تو میں نے ایک شخص سے کہا تھا جو بالکل میرے نزدیک تھا. قریب منی کے 2 معنی ہیں کہ ایک میرا قریبی رشتہ دار تھا، قریبی، تو میں نے چاہا اسی کو پوچھے. دوسرا مطلب تو یہ ہے کہ جو صف کے آخر میں تھا،
کیونکہ خواتین بھی پیچھے رہتی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے اے بارک اللہ فیک، میں نے کہا اللہ کے بندے اللہ تجھ کو برکت دے، تم پر رحم فرمائے. ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر قولہ، آخر میں حضور نے کیا فرمایا تھا؟ آخر میں حضور نے، کیونکہ میں نے شور کی وجہ سے سنا نہیں. قال، تو اس صحابی نے کہا قال قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال. تو اس شخص نے مجھ سے کہا، حضرت اسماء سے، کہ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ اللہ کی جانب سے میرے اوپر وحی آئی، میرے اوپر وحی آئی کہ بے شک تم لوگوں کو قبر کے فتنے میں مبتلا کر دیا جائے گا، یعنی مبتلا کیا جاتا ہے. قریبا من فتنۃ الدجال، بالکل ایسا خطرناک فتنہ جیسے دجال کا فتنہ، جیسے دجال کا فتنہ دنیا میں ظاہر ہوگا تو ایمان بچانا مشکل ہے، ایمان اور حالات دیگر گوں اور عجیب و غریب ہوں گے. تو ایسی کیفیت قبر میں بھی ہو جاتی ہے جب منکر نکیر وغیرہ آ جاتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو دنیا میں قبر کی فکر کرنی چاہیے. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال اذا ادخل المیت القبر مثلت له الشمس عند غروبها فیجلس یمسح عینیہ ویقول دعونی اصلی، رواہ ابن ماجہ. یہ روایت بھی بہت عجیب ہے. اس روایت کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جب مومن کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، جب مرد مومن کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو مسلط لہو الشمس عند غروبہا، تو اس کے خیال میں ایسا آتا ہے کہ جیسے غروب آفتاب کا وقت ہے. کیا ہے؟ یعنی دفن تو کسی بھی وقت کر لو، صبح کے 8 بجے دفن کر لو، 9 بجے دفن کر لو، رات میں دفن کر لو، لیکن قبر کے اندر وہ جب جاتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بالکل سورج ڈوبنے کے قریب ہے، سورج ڈوبنے کے قریب ہے. تو وہ جب بیٹھتا ہے تو اپنی آنکھوں کو ملتا ہے، آنکھوں کو ایسے جیسے کوئی آدمی نیند سے بیدار ہو رہا ہو تو آنکھوں کو ملتا ہے. تو فرشتوں سے کہا تھا دعونی اصلی. سوال جواب سے پہلے بھی یہ ہو سکتا ہے، سوال جواب کے بعد بھی. وہ منکر نکیر سے کہتے ہیں مجھے چھوڑو، مجھے نماز پڑھنے دو، مجھے چھوڑو، مجھے کہ میری عصر کی نماز رہ گئی ہے. تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ بھی زندہ ہی ہے اور نیند میں تھا اور بیدار ہو گیا، اور ادھر دیکھ رہا ہے کہ بالکل سورج ڈوبنے کے قریب ہے، میری عصر کی نماز رہ گئی ہے. تو آنکھیں ملتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو. تو اس سے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے یہ قبر ہے، یہ قبر ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کو یہ خیال کیوں آتا ہے؟ اس کی لکھی ہے، اس کو وجہ لکھی ہے، یہ شخص نمازوں کا پابند تھا، یہ شخص نمازوں کا، بالخصوص عصر کی نماز. عصر کی نماز کے بارے میں تو بہت تاکید ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے یہ عصر کی نماز ہے کیا چیز. اور عام طور سے عصر کی نماز ہی زیادہ قضا ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیجئے قرآن پاک نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. ایمان والو سب نمازوں کی حفاظت کرو، سب نمازوں کی، خاص طور سے درمیانہ نماز کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ فرمائیے درمیانی نماز کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا عصر کی نماز. کیا؟ اس کے چھوڑنے پر وعید بھی ہے. الذی یفوت العصر فکانما وتر مالہ واہلہ اجمعین. جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، وہ اس کا اتنا نقصان ہوا جیسے کسی کے اولاد اور کسی کا مال ایک دن ایک ہی وقت میں سارا ختم ہو جائے. سیلاب آ گیا، سیلاب نے سارا ہی لے لیا، مکان بھی گیا اور مکین بھی گئے، کچھ بھی نہیں رہا اس کے پاس. اور دوسری روایت بھی ہے، وہ بھی بخاری میں ہے، اس میں فرمایا کہ انکم سترون ربکم کما ترون لیلۃ البدر. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے آخرت میں؟ آپ نے فرمایا ہاں عنقریب تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے جیسے 14ویں رات کا چاند. 14ویں رات کے چاند دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے، نہ بھیڑ لگتی ہے. لا تضامون ولا تضاحون. پھر آپ نے فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ فَافْعَلُوا. فرمایا ہمت کرو 2 نمازوں کے بارے میں، ہمت کرو، کہیں ایسا نہ ہو تو مغلوب ہو جاؤ گے. مغلوب نہ ہونا،
ہمت کر لینا، غالب رہنا۔ تو انہوں نے عرض کیا کون سی نماز؟ قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل الغروب، سورج ڈوبنے سے پہلے۔ تو سورج طلوع ہونے سے پہلے کون سی نماز مراد ہے؟ فجر کی نماز، اور سورج ڈوبنے سے پہلے۔ اور انہی دو نمازوں کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، والفجر، قسم ہے فجر کی، صبح کی نماز کی، والعصر، اس کے کئی معنی ہیں والعصر کے، لیکن ایک معنی یہ بھی ہے قسم ہے عصر کی نماز کی۔ تو یہ بندہ مومن جو ہے یہ چونکہ نماز کا بہت پابند تھا، اس لیے اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ میں سو رہا تھا، میری عصر کی نماز رہ گئی ہے۔ تو اس میں صلاۃ العصر کی اہمیت بھی آ گئی کہ عصر ہی کا وقت اس کو نظر آیا۔ تو بہرحال چونکہ یہ بھی قبر ہی کے بارے میں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ دعونی، کیا؟ مجھے چھوڑو، میں نماز پڑھ لوں۔ مطلب تو یہ ہے کہ نماز کے بعد جو کچھ آپ کو پوچھنا تو پوچھو، پہلے نماز پڑھنے دو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان المیت یسیر الی القبر فیجلس الرجل فی قبره غیر فزع ولا مشغوب ثم يقال فيما كنت فيقول كنت في الإسلام فيقال ما هذا الرجل فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه فيقال له هل رأيت الله فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحتم بعضها بعضا فيقال له انظر إلى ما وقاك الله ثم يفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له هذا مقعدك على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى ويجلس رجل السوء في قبره فازعا مشغوبا فيقال له فيما كنت فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلته فيفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له انظر إلى ما صرف الله عنك ثم يفرج له فرجة إلى النار فينظر إليها يحتم بعضها بعضا فيقال له هذا مقعدك على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى رواہ ابن ماجہ۔ یہ روایت کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے، ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ روایت کرتے ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب مردے کو قبر کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے اور مرد مومن کو، تو کوئی گھبراہٹ اس کو نہیں ہوتی ہے، خوف زدہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ بیٹھتا ہے۔ تو اس سے پھر کہا جاتا ہے کہ آپ دنیا میں کیا کرتے تھے، آپ دنیا میں کس دین پر تھے؟ ترتیب کوئی ضروری نہیں ہے، کسی روایت میں کچھ ترتیب ہے، کسی میں کچھ۔ تو وہ کہتے ہیں کنت فی الاسلام، کہتے ہیں میں دنیا میں تو اسلام میں تھا، یعنی میں اسلام میرا مذہب تھا۔ فیقال ما ھذا الرجل، اس سے کہتے ہیں یہ حضرات کون ہیں؟ یہ حضرت آپ ان کو پہچانتے جانتے ہیں؟ فیقول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں یہ تو حضور ہے، جاءنا بالبینات من عند اللہ، ہمارے پاس واضح دلائل لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، تو فصدقناہ، ہم نے ان کی تصدیق کی، ان کو سچا جانا، ان پر ایمان لایا، جو کچھ انہوں نے فرمایا اس پر بھی ہم نے ایمان لایا اور ہم نے اس کی تصدیق کی۔ تو فرشتے سے کہتے ہیں حل رأیت اللہ، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اللہ کو؟ فیقول ما ینبغی لأحد ان یری اللہ، وہ کہتا ہے کہ دنیا میں کسی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے۔ تو کہتے ہیں دیکھا تو نہیں، دیکھا تو لیکن میرا ایمان ہے۔ تو فیفرج له فرجة قبل النار، تو آگ کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہ دیکھتا ہے وہاں، اوہ یحتم بعضها بعضا، آگ کو کھا رہی ہے، آگ کو، اللہ بچائے، آگ کو کھا رہی ہے۔ اور یہ ایک روایت میں بھی ہے، شاید وہ روایت اس سے پہلے آئی، کہ آگ نے شکایت کی، کیا؟ آگ نے شکایت کی اللہ تعالیٰ سے، جہنم نے، یا اللہ میرے باز نے باز کو کھایا، میرے باز نے باز کو، اتنی شدت ہے، خطرناک ہے، آگ کو کھا رہی، چونکہ جو کمزور چیز ہوتی ہے نا اس کو قوی چیز کیا کرتی ہے؟ دبا لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 سانس لے لو، 2 سانس، جہنم سے کہا 2 سانس لے لو، تو 2 سانس جہنم کو اجازت دے دی۔ اور 2 سانس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو باہر سانس پھینکتا ہے
تو پورے عالم میں گرمی ہوتی ہے، پورے عالم میں جن جن علاقوں میں گرمی ہوتی ہے، یہ شدت جو ہے یہ اس کے سانس کی وجہ سے اس کی. تو دوسرا سانس جو لیتا ہے تو دنیا کی سردی کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے تو گرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک سانس باہر پھینکتا ہے، ایک سانس. تو جب گرمی اندر لے لی، سانس ہی لے لیا تو سردی یہاں رہی. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں دو طبقے ہیں، ایک آگ ہے، ایک زمہریر ہے. ایک تو جب آگ والا سانس باہر پھینکتا ہے تو گرمی بڑھ جاتی ہے، جب زمہریر والا سانس باہر پھینکتا ہے تو سردی آتی ہے. دونوں مطلب اس روایت کی. خلاصہ یہ ہے کہ اس کو سال میں 2 سانس لینے کی اجازت دے دی گئی تاکہ اس کی شدت کم ہو جائے. اسی لیے آپ نے فرمایا ابردو بالظہر فإن شدت الحر من فی جہنم، کہ ظہر کی نماز کو گرمیوں میں ذرا دیر سے پڑھ لو یہاں تک کہ کچھ گرمی تھوڑی کم ہو جائے. کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ دن کی گرمی جو ہے بہت زبردست، یہ جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے. تو بہرحال یہ فرمایا کہ اس نے دیکھا کہ آگ کو کھا رہی ہے، ختم کر رہی ہے. اسے کہا دیکھ اللہ نے آپ کو اس دوزخ سے بچا لیا، اس دوزخ سے کہ تم نے ایمان لایا تھا اور تم جو صالح تھے. تو اس کے بعد ایک فرجہ کھولا جاتا ہے جنت کی جانب، اور وہ دیکھتا ہے جنت کے نظارے دیکھتا ہے. تو وہاں سے خوشبوئیں آتی ہیں اور وہاں سے ہوائیں آتی ہیں. دیکھتا اللہ کیا گرینری ہے اور کیا سینری ہے اور کیا زبردست نظارے ہیں. اس سے کہتے ہیں یہی تمہاری جگہ ہے. کیا؟ یہی تمہاری، وہیں تم کو جانا ہے. علی یقین کنت، تو دنیا میں یقین پر تھا، تو دنیا میں یقین پر. وعلیہ مت، تیرا انتقال تو یقین پر ہوا، تیرا انتقال تو. وعلیہ تبعث انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ نے چاہا اسی یقین پر تم کھڑے ہو جاؤ گے قبر میں. اور ایک دوسری روایت میں بھی ہے، صحابہ کرام کو بہت فکر پڑ گئی اب کیا کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ انتم تموتون کما تحیون، فرمایا کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی. مومنانہ زندگی گزارو گے تو مومنانہ موت آئے گی. اللہ بچائے گڑبڑ زندگی گزارے گا تو گڑبڑ ہوگا. پھر آپ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تُبْعَثُونَ كَمَا تَمُوتُونَ، جس حالت میں تمہیں انتقال ہو جائے اسی حالت میں تم کو اٹھایا جائے گا، یعنی آخری حالت دیکھی جائے گی. جیسے روایت میں آتا ہے جو حاجی حج سے پہلے ہی، اور انہیں ابھی حج مکمل نہیں ہوا تھا، احرام باندھا ہوا ہے، اسی میں انتقال ہوا، تو سب لوگ قبر سے اٹھیں گے. کسی کی زبان پر ہوگا لا الہ الا اللہ، لا الہ، اور حاجی کی زبان پر ہوگا لبیک اللہم لبیک. کیوں؟ کہتے ہیں کہ تمہاری حالت اس وقت احرام میں تھی، اور احرام والا کیا کرتا ہے؟ لبیک پڑھتا ہے، تو لبیک کرتے کرتے اٹھے گا. تو اس بندے مومن سے فرشتے کہتے ہیں تو دنیا میں یقین پر تھا، یقین پر تیرا انتقال ہوا اور یقین پر ہی تجھ کو اٹھایا جائے گا. اس کے بعد رجل السوء کہا، کیا؟ کافر نہیں کہا، سوء کا لفظ آیا، برا آدمی. کیا؟ بدترین آدمی. یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، اللہ بچائے، یہ تو مسلمان بھی ہو سکتا ہے کہ نام کا مسلمان تو تھا لیکن ساری برائیاں کرتا تھا، شراب بھی پیتا تھا، ڈھاکے بھی ڈالتا تھا، قتل و غارت بھی کرتا تھا، اور کیا کیا کرتا تھا. پھر لفظ برا آدمی. جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو گھبراتا ہے. کیا؟ وہ فزعن مشغوباً، کیا؟ خوف زدہ اور گھبرایا ہوا. اس سے کہتے ہیں تو کس میں تھا دنیا میں؟ کیا کرتا تھا دنیا میں؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں سے سنا جو وہ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا. یعنی کلمے کی بات نہیں کہے گا. مطلب تو ہے کہ وہ صحیح جواب نہیں دے پائے گا، نہ دین کے بارے میں نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو ایک فرجہ کھولا جائے گا، ایک روشن دان کھولا جائے گا جنت کی طرف. کس کی طرف؟ دیکھے گا وہ جنت کے نظارے. او ہو اس سے کہیں گے دیکھ ادھر سے تو محروم ہو گیا، ادھر سے تجھے یہیں جانا تھا، لیکن صرف اللہ عنک، کہ تمہارے کفر کی وجہ سے یا تمہارے گناہوں کی وجہ، تمہاری نافرمانی کی وجہ سے اس کو محروم کر دیا گیا. پھر اس کے بعد ایک فرجہ کھول دیا جائے گا دوزخ کی طرف. دیکھا گیا کہ آگ کو کھا رہی ہے، آگ کو یحتم بعضھا بعضا. اسے کہیں گے یہ ہے تمہاری جگہ، یہ ہے تمہاری، ابھی یہی میں جانا ہے. کیوں؟ علی شک کنت، تو شک پر تھا، تجھے یقین نہیں تھا. وعلیہ مت، جب تمہارا انتقال ہوا، جب تم مر گئے تو اس وقت بھی تم شک پر تھے، تمہیں پورا یقین نہیں تھا. وعلیہ تبعث انشاءاللہ تعالی، سن لو
اسی شک پر اٹھو گے، اسی شک پر. اور ایمان نام ہے جس میں کسی چیز کا کوئی شک شبہ نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو بھی یقین کامل عطا فرمائے.